اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس پہ ہم تمام ممبران صوبائی اسمبلی بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ علی عباس شاہ صاحب ہمارے چیف وپ، راجہ راشد حفیظ صاحب سابق منسٹر، اشرف رند صاحب، شمیم آفتاب صاحبہ، یعقوب گل صاحب، ہم سارے افراد اس پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں جس پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے جو کنٹروورشل رولنگ دی ہے، اللیگل رولنگ دی ہے، غیر آئینی رولنگ دی ہے، اس کے ہم ممبر ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر 3 ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63A1 آئین کا جو ہے، اس کا سب کلاز A اور B، اس میں پارٹی ہیڈ کی پوزیشن کیا ہے اور پارلیمانی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، کہ جو تقریباً پچھلے 4 دن سے ازبر ہو چکی ہے میڈیا کے اندر بار بار کی ڈسکشن کے بعد، لیکن آج کچھ چیزیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری چیز، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کا تذکرہ کر کے انہوں نے 186 ممبران کی اکثریت کو بلڈوز کیا تھا، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز، جو نون لیگ کے غنڈے، نون لیگ کے بدماش، نون لیگ کے رساگیر، جو نام نہاد اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، منسٹر کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں، وہ پچھلے 5 دن سے جس انداز سے جوڈیشری کو، اداروں کو گالی گلوچ، ہرزہ سرائی، دشنام ترازی کر رہے ہیں، کچھ اس کے حوالے سے جواب دوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ، آئین کا آرٹیکل 63A1 کے اندر پارلیمانی پارٹی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے 4 ایشوز کے اوپر کیا سٹیس لینا ہے: وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ کا الیکشن، اعتماد عدم اعتماد کا الیکشن، لیجسلیشن، اور چوتھی چیز آپ کی فنانس بل۔ اب اس میں پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی، ہر پارلیمانی ممبر اس کو پابند ہے اوبے کرنے کا۔ اگر کوئی ممبر اس کو وائلیٹ کرے گا ان 4 ایشوز کے اوپر، پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیجن کو، پھر آپ کے پارٹی ہیڈ کا رول شروع ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 63A1 کے اندر۔ اور وہ پارٹی ہیڈ کا رول یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ یا اس کے بہاف پہ کوئی بھی عہدیدار، چاہے جنرل سیکرٹری ہو، چاہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو، چاہے وائس پریزیڈنٹ ہو، وہ پارٹی ہیڈ کے بہاف پہ یا پارٹی ہیڈ کی طرف سے لیٹر جائے گا پریزائڈنگ افسر کو بھی اور آپ کے ممبر کو بھی، اور اس سے پوچھا جائے گا شکاز نوٹس کے طور پہ کہ جناب آپ جسٹیفیکیشن دو کہ آپ نے پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیجن کو ان 4 ایشوز میں سے کسی ایک ایشو میں کیوں وائلیٹ کیا۔ اور اگر آپ ہمیں مطمئن نہیں کرتے ہیں تو ہمیں رائٹ حاصل ہے کہ ہم آپ کو ڈیسیڈ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجیں گے۔ یہ آئین کے اندر کیٹیگوریکلی تشریح کے طور پہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ پارٹی ہیڈ کا رول صرف اور صرف پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں کو وائلیٹ کرنے کے بعد ممبر کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کا یہ ریلیشن ہے۔ پھر اس کے شکاز نوٹس کو اگر وہ پراپرلی اوبے نہیں کرتا، ممبر اس کو فلفل نہیں کرتا، ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد پارٹی ہیڈ کی طرف سے ریفرنس جناب پریزائڈنگ افسر کو بھی جائے گا۔ پریزائڈنگ افسر سے مراد اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا پینل آف چیئرمین ہے، ان کو بھی جائے گا، اور ان کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو بھی جائے گا۔ اور 48 گھنٹوں کے اندر اگر آپ کا جناب پریزائڈنگ افسر اس ریفرنس کو الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجے گا تو آٹومیٹکلی وہ الیکشن کمیشن کو پہنچ جائے گا۔ یہ ٹوٹل پارٹی ہیڈ کا کردار ہے۔ ووٹ پول ہونے سے پہلے 100% کردار پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میڈیا کے اندر بار بار آ بھی چکی ہے، لیکن آج ہم یہ 6-7 صوبائی اسمبلی کے ممبران اور چیف وہب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گواہ ہیں جنہوں نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے ہوتے ہیں، کہ اگر تو چودھری شجاعت صاحب نے اس چودھری پرویز لائی صاحب کے الیکشن، اس پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے الیکشن سے پہلے پراپر طریقے سے لیٹر لکھا بھی ہو، ڈائریکشن دی ہو، لفظ ڈائریکشن استعمال ہوئی ہے 63A1 کے اندر، لیکن وہ بھی ڈائریکشن اس ووٹ پول ہونے سے پہلے کی نہیں ہے۔ لیکن چلیں ایک چیز ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ لیٹر لکھا گیا، تو جناب والا اس کے لیے پراپر ایک ڈائریکٹو پریزیڈنٹ، پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے، پارٹی کا جو ہیڈ ہے، اس کا تمام ممبران کے پاس جائے گا، اس کو ریسیو ہوگا،
تب جا کے آپ کلیم کر سکتے ہیں. اور وہ کلیم بھی میں سمجھتا ہوں آئین کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پارٹی ہیڈ کا کردار پارلیمانی پارٹی کی وائلیشن کے بعد جو اس کا احتساب ہوگا، اس کو ڈیسیٹ کرنے کا پروسیس ہوگا، اس کے اندر ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کی بات مان بھی لیں، اس انجمن غلامان امریکہ کی اور اس امپورٹڈ حکومت کی اور اس حکومتی اتحاد کی، تو ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بالکل اوپنلی بلنٹلی جناب چیف وہیب صاحب علی عباس صاحب بیٹھے ہیں، میں اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 10 ممبران میں سے کاف لیگ کے جو ہمارے اتحادی ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم اکٹھے جناب اسمبلی کی ساری پرفارمنس کے اندر اور جناب اس کی ایگزیکیوشن کے اندر شامل ہوتے ہیں. کسی قسم کا کوئی لیٹر، کوئی ڈائریکٹو، کوئی ڈائریکشن چودھری شجاعت صاحب کا الیکشن سے پہلے تک ریٹن یا وربل وہ ان 10 ممبران کو نہیں آیا. اگر آیا تو جناب سمپل سی بات ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہے، ان کا وکیل جو ہے وہ ڈائریکٹو بتا دے کہ یہ 10 بندوں کی جناب ریسیو ہوا ہے اور یہ لیٹر ہے، یہ اس کے اوپر جناب آپ کا پوسٹل جناب آپ کی ڈیٹ ہے، اس تاریخ کو پوسٹ ہوا، اس تاریخ کو ریسیو ہوا، الیکشن سے پہلے کی ساری تاریخیں جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں اور وہ ڈائریکٹو بتا دیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان کے اینڈ پہ. دوسری چیز، یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کے 25 ہمارے جو لوٹے تھے اور ان کو ڈیسیٹ کیا گیا، اس کے ساتھ جو کنیکشن جوڑا جا رہا ہے نون لیگ اور حکومتی اتحاد کی طرف سے، میری اسی بات کو جو ہے وہ انڈوس کر رہا ہے کہ جناب پروسیس بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ لوٹے بن گئے، جب انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیژن کو وائلیٹ کر لیا، اس کے بعد پارٹی ہیڈ اور پارٹی سیکرٹری جنرل کا رول شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا. اور ہمارے ان 25 لوٹوں والے کیس میں جو بار بار تذکرہ ان کا ہر آدھے گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے، 7 ججز کو دھمکیاں لگاتا ہے اور ساتھ یہ والی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے جناب کہ وہ اسد عمر صاحب والا کیس ٹھیک ہے تو ہمارا چودھری شجاعت والا کیس کیوں نہیں ٹھیک. جناب والا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے اسد عمر صاحب کا پروسیس سٹارٹ ہوا جب یہ لوگ لوٹے بن گئے، لوٹے بننے کا اعلان کر دیا انہوں نے، تب وہ ایک لیٹر ان کو پاس ساروں کے پاس گیا، پراپر پوسٹ ہوا، اس کا ریکارڈ ہے، اس کا ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے، الیکشن سے پہلے کا بھی اور الیکشن سے بعد کا بھی. یہ وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں اور جو آئین بھی کر رہا ہے، اور آئین کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ پوزیشن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جناب وہ لیٹر لے آئے چودھری شجاعت صاحب کے وکیل کہ جناب 10 ممبران کو یہ 10 لیٹر جناب ریسیوڈ ہوئے موجود ہیں، تو آدھا کیس جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. دوسری چیز، جو دوست بزاری صاحب نے اپنی کچھ میں سے نکال کے جناب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن فرفر کر کے جناب سنایا آدھا پلدا اور کہا جناب کہ اس کے کنٹیکسٹ کے اندر میں ریجیکٹ کرتا ہوں اور رولنگ دیتا ہوں کہ یہ 10 ووٹ ریجیکٹ. جناب والا وہ پچھلے 4-5 دن سے سپریم کورٹ کے فاضل جج، فاضل چیف جسٹس، وہ تو چیف کے کہہ رہے ہیں جناب والا لے آؤ، نہ وہ دوست بزاری آ رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم لوٹا، دنیا کا سب سے باوقار لوٹا، دنیا کا سب سے قابل احترام لوٹا، دنیا کا سب سے مہنگا لوٹا، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کدھر گیا ہے، زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، کہاں گڑ گئے وہ. لیکن وہ آ جائیں، ان کا وکیل آ جائے، وہ اس سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے ذریعے ثابت کریں کہ اس ڈیسیژن کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ چیز ہے، پارٹی ہیڈ کا یہ کردار ہے، اس کردار کے تحت جناب یہ چیز ہوتی ہے. وہ بھی پچھلے 4 دن سے جناب یہ ثابت نہیں کر پا رہے. اب اصل ایشو جس کے حوالے سے میں نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی، جناب والا پچھلے 5 دن سے پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، بیگم صفدر اوان، اس کی شہ اور سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کے اپنے پالتو لوگوں کو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے. آج سے 4 دن پہلے انہوں نے سی کیٹیگری کے اپنے لیڈر جناب لانچ کیے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ججز کو، اداروں کو، ایجنسیز کو دھمکیاں لگائیں، اور پھر اگلے دن بی کیٹیگری کے جناب وہ لے کر آئے لوگ، اور کل اے کیٹیگری کے فل اینٹی کورٹ بینچ کل پرائم منسٹر ہاؤس میں 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک فل اینٹی کورٹ بینچ بیٹھا. اس نے فل بدماشی کے ساتھ، فل غنڈہ گردی کے ساتھ، فل ڈڈائی کے ساتھ اس نے جناب فل کورٹ بینچ کی ڈیمانڈ کی. اب اس فل اینٹی کورٹ بینچ کے اندر کیا ہوتا رہا، ہر بندے نے ججز کو گالیاں نکالی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ہر بندے نے ججز کو اور اداروں کو آنکھیں دکھائیں، ہر ایک کیٹیگری کے لیڈر نے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان کو لیڈ کون کر رہا تھا، ان کو لیڈ
پاکستان کی ٹیسٹیفائیڈ، ریکٹیفائیڈ، پیوریفائیڈ، سمپلیفائیڈ، طے شدہ ثابت شدہ مجرمہ بیگم صفدر اعوان وہ لیڈ کر رہی تھی. اور وہ مجرمہ کہاں سے ڈکلیئرڈ ہے؟ وہ اسی سپریم کورٹ سے ڈکلیئرڈ ہے. اور وہ کہاں سے ضمانت لے کر آئی ہوئی ہیں؟ اسی سپریم کورٹ سے ضمانت لے کے باہر آئی ہوئی ہیں. اور اسی سپریم کورٹ کے ساتھ والی ایڈجسنٹ عمارت کے اندر بیٹھ کے کل انہوں نے گالم گلوچ بھی کی، غنڈہ گردی بھی کی، بدماشی بھی کی، آنکھیں بھی دکھائیں، طنز و استہزاء بھی کیا، لان تان بھی کیا، دشنام ترازی بھی کی سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، سپریم کورٹ کے ادارے کے اوپر. پہلا تو مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے. سپریم کورٹ توہین عدالت کے کیس کے اندر ان سارے کے سارے 14-15 بندے ان کو لائن حاضر کرے، ان سے پوچھے ان میں سے صرف 2 بندے ہیں جن کا ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس سے کوئی لینا دینا بنتا ہے. صرف 2 بندے، 95 بندوں کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو کون چاچا خام خواہ؟ ایمل ولی خان سے پوچھے who the hell are you؟ مولوی فضل الرحمان سے پوچھے، اسلم بھوتانی سے پوچھے کہ بھائی تمہارا پنجاب اسمبلی سے کیا لینا دینا؟ تمہاری ایک سیٹ نہیں ہے، تمہاری سیاستی کوئی نہیں ہے پورے پنجاب کے اندر، تمہاری یو سی لیول پہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے. تم کس منہ سے آ کے پنجاب اسمبلی کے جناب ڈپٹی سپیکر کے رولنگ کیس میں جناب کھڑپینچ اور چاچے مامے اور تائے اور پھپھڑ بنے بیٹھے ہوئے ہو؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ان ساروں کو نظر آ گیا کہ ان کی مسلسل غیر آئینی بدماشیوں کے بعد اب سپریم کورٹ اس کیس کے اندر ان کی مرضی کے مطابق ان کے پریشر پہ نہیں آنے والی. تو انہوں نے اپنی اوقات دکھائی. اور اوقات کیا دکھائی؟ کہ پوری پاکستان کی جوڈیشری کو اور اداروں کو آنکھیں دکھائیں، گالم گلوچ کی. اور پھر اس کے بعد کل شام کو رانا ثناء اللہ آیا. رانا ثناء اللہ نے جس بدماشی کے لہجے کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے جو باتیں کی، میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں آ رہا. پھر رات کو جو سب سے بڑی بات کہتے ہیں، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. یہ پچھلے 4 دن سے حادثوں سے بڑا سانحہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ان بدماشیوں، غنڈہ گردیوں، ہرزہ سرائیوں، عدالتوں اداروں کے اوپر جو زہر اگل رہے ہیں اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا. رات کو کیا ہوا؟ خواجہ سعد رفیق نے وہ مشہور زمانہ بدنام زمانہ اشارہ جو اس وقت آل شریف کا بھی انتخابی نشان ہے اور نون لیگ کا بھی انتخابی نشان بن چکا ہے، جو اس چھوٹو ڈان اور چھوٹو تارڑ اس نے بھی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کیا، جو اس طلال چودھری بدنام زمانہ تنظیم سازی کے ماہر نے بھی فیصل آباد کے جلسوں میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی اور ان لوگوں کو جناب دکھایا. یہ اشارہ، غلیظ اشارہ اس نون لیگ کا، اس آل شریف کا انتخابی نشان بن چکا ہے. کل خواجہ سعد رفیق نے وہی اشارہ ججز کو، جوڈیشری کو دکھایا. میں حیران ہوں، یہ بنانا ریاست ہے، یہ قرون اولیٰ کی ریاست ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہمارا نوٹس تو الیکشن کمیشن جناب، ہم ذرا عزت اور احترام کے ساتھ گلا شکوہ بھی کریں تو الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا ہے. تو جناب کوئی نوٹس لینے والا ان کا بھی ہے؟ کوئی ان سے بھی پوچھے کہ بھائی آپ پاکستان میں ہو، 21ویں صدی کا پاکستان ہے، سویلائز پاکستان ہے، 73 کے آئین کے مطابق چلنے والا پاکستان ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج ہم تمام پارلیمنٹیرین، پنجاب اسمبلی کے ممبران مطالبہ کرتے ہیں یا تو عدالت کے اندر اس ڈائریکشن کو لے آئے، چودھری شجاعت صاحب کا وکیل وہ ڈائریکٹو آ کے بتا دے کہ جو 22 تاریخ سے پہلے پراپر ریسیو ہوا ہو، سرو ہوا ہو ان 10 ممبران کو. دوسرا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کو بنیاد بنا کے دنیا کے سب سے عظیم لوٹے نے جناب ڈائریکشن دی اور رولنگ دی، وہ فیصلہ رکھ دیا جائے. اور تیسرا جناب ان تمام اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے جتنے ممبران ہیں جو ججز کو، جوڈیشری کو اور اداروں کو گالم گلوچ کا جناب نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی کی جائے اور توہین عدالت ان کے اوپر لگائی جائے. بہت شکریہ. دیکھیں، ہم نے آج تک شخصیت کو کرٹیسائز نہیں کیا،
آج تک کسی جج کی ذات کو کرٹیسائز نہیں کیا، ہم ان کی ذات کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہاں ججز کے جو فیصلے ہوتے ہیں کے بعد وہ امانت فری کین کے اس کے اوپر رائے دے سکتا ہے، فری کین میں سے بھی دے سکتا ہے، پبلک میں سے بھی دے سکتا ہے، لائکنگ کی یا ڈس لائکنگ کی، لیکن شخصیات کو نہیں کیا ہم نے کبھی بھی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے 2 سال کی لمبی تاریخ ہے. ضمنی الیکشن کے حوالے سے اگر ہم کتاب لکھنا چاہیں نا تو کم از کم جو ہے نا 300 صفحوں کی جو ہے نا 10 والیومز جو ہے نا ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ظلم اور زیادتیاں ہمارے اوپر ہوئی ہیں، جو وائلیشنز ہوئی ہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں. وہ کو بتانے کے قابل نہیں ہے اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. لاہور ہائی کورٹ بھیجتی ہے کہ جاؤ PP7 کے حوالے سے اپنی ریکاؤنٹنگ کرواؤ، تو الیکشن کمیشن کے پاس وہاں جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن صاف انکار کر دیتا ہے. انکار کرنے کے اسی دن شام کو جناب ریٹرننگ افسر فوراً بھاگم بھاگ بلاتا ہے اور 1600 جناب اپنی مرضی کا سارا کچھ رزلٹ نکال کے، کیونکہ صبح ہی صبح نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو حلف اٹھا کے جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے پروسیس میں. اس طرح کی 7500 ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسلسل میڈیا کے اندر لا بھی چکے ہیں. تو ہم تو صرف ان کے ایکٹ کو جو وہ ہوتا ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم نے کبھی ذات کو کرٹیسائز نہیں کیا. جی جناب ٹھیک ہو گئی، تھینک یو ویری مچ.